عید الفطر قریب آنے کو ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عمل لازم قرار دیا ہے وہ فطرانہ کی ادائیگی ہے، جس کو صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ یہ جو صدقہ فطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ روزہ دار وہ بولنے میں اور چھوٹے موٹے عمل میں اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی لغو بات ہوئی ہے، تو اس سے پاک صاف کرنے کے لیے فطرانے کو لازم قرار دیا ہے۔ یعنی فطرانہ ادا کرنے کی وجہ سے آپ کی جو چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا مقصد فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، جو مسکین، ضرورت مند اور محتاج لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکیں، یہ مقصد تھا۔ اور یہ پھر کس طریقے سے ادا کیا جاتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیحین کے اندر، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر لازم قرار دیا، صاعا من تمر او صاعا من شعیر، کہ یہ چار چیزیں تھیں جس سے ہم صدقہ فطر کو نکالا کرتے تھے۔ نمبر ایک، جو میں سے، یعنی جو کھائے جاتے تھے اس کا ایک سا، جو آج کل 3 یا 3.5 کلو کے برابر اس کا وزن بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کشمش میں سے ایک سا نکالا جاتا تھا، اور تیسرے نمبر پہ کھجور میں سے ایک سا نکالا جاتا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ پنیر میں سے ایک سا کے طور پہ یہ نکالا جاتا تھا۔ تو یہ 3.5 کلو، یعنی میکسیمم جو ہے زیادہ سے زیادہ 3.5 کلو مقدار اس کی بنتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو کشمش، کھجور اور پنیر میں سے یہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا، کیونکہ گندم کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا۔ لیکن گندم سے کب رواج بنا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاءت السمرا، یہ جو گندم کا جب دور آیا اور گندم کی فراوانی ہوئی، باقی چیزیں کم ہو گئیں، تو گندم کا ریٹ زیادہ تھا، کھجور اور جو وغیرہ کے مقابلے میں وہ تقریباً ڈبل ریٹ تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدھا سا، یعنی 2 مد جو ہیں وہ گندم کے اگر ہوں تو ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ 1 سا کھجور یا جو کے برابر بنتی ہے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آدھا سا جو ہے وہ گندم کا نکالا جائے گا صدقہ فطر کے طور پہ۔ تو اس وجہ سے یہ 5ویں چیز بھی ساتھ ایڈ ہو گئی۔ تو ابھی جو صدقہ فطر بتایا جاتا ہے وہ گندم کے حساب سے اگر کوئی صدقہ فطر دینا چاہے تو وہ 300 روپیہ فی کس ادا کرے گا، اور اگر کوئی جو کے حساب سے دینا چاہے تو وہ 900 روپے کے حساب سے فی کس ادا کرے گا، اور اگر کوئی کھجور کے حساب سے دینا چاہے تو 2500 کے حساب سے فی کس، اور اگر کوئی کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اللہ نے زیادہ دیا ہے تاکہ غرباء اور مساکین کا زیادہ فائدہ ہو جائے، تو اگر وہ کشمش کے حساب سے نکالے گا تو 4000 یا اس سے اوپر جو اس کا ریٹ 3.5 کلو کا بنتا ہے، تو اس حساب سے وہ فی کس صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو گندم ہے یہ تو بہت بعد میں آئی حضرت امیر معاویہ کے دور میں، اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ نبی علیہ السلام کے دور میں وہ سنت طریقہ تھا 1 سا اس کا ادا کرنا، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر حیثیت دی ہے تو آپ جیسے اپنے بچوں کے لیے بہتر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو کم از کم جو کے حساب سے، یعنی 900 روپیہ فی کس جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ گندم میں بھی آپ نصف سا، یعنی صحابیہ رسول ان کا بھی جو عمل ہے وہ بھی ایک سنت کے درجے میں ہے، اور اس کے مطابق بھی علماء نے فتویٰ دیا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو گندم کے حساب سے بھی اگر کوئی نکالتا ہے تو جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ جو کھجور اور کشمش کے حساب سے وہ نکالے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔